الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد. اللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے سمجھنے کی پوری صلاحیت عطا فرمائیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، ماشاء اللہ سے بہت خوشی کی بات ہے، آج پھر ہم لوگ اس کلاس میں موجود ہیں اور پھر سے آپ لوگوں کو مبارکباد السلام اس بات علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ پھر سے چن لیے گئے ہیں آج کی پھر سے اس پیاری سی کلاس کے لیے، اس پیاری سی اب محفل کے ہم لیے۔ آ گئے تو تم پڑھنے لگے ہو۔ اب ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ پلیز کڈس، پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیں بچوں، ایسے ہم کیسے کرائیں گے؟ آپ کے کیمراز بھی آن ہیں، پلیز کڈس۔ تو دیکھیں بچوں، آج کی بہت بہت پیاری کلاس ہے، بہت اچھا آج ہم لوگ سمجھنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ نے پچھلی کلاس میں اوس اور خزرج کے قبیلے کی جنگ کے بارے میں جانا۔ آج اس سے آگے کا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، ٹھیک ہے؟ امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ یہاں سے آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ریزن کیا ہے؟ ریزن بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والا تھا، جس پر اللہ نے آپ کو اجازت دی کہ جو ہے کر مدینے کی طرف ہجرت کیجیے۔ قریش کی کیا تھی؟ سازشیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ قریش کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ بہت ہی زیادہ پریشان کر لیا تھا مسلمانوں کو، ہر وقت انہیں تنگ کیا کرتے، بہت زیادہ پریشان کرتے۔ تو اس بات پر جو ہے مسلمانوں کو آپ نے اجازت دے دی کہ جو ہے آپ لوگ مدینے جائیے، اور ان سب باتوں سے قریش کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب مسلمان بہت مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہ جب مدینے جائیں گے تو وہاں سے یہ دین دور دور تک پھیلائیں گے۔ اب اور ایسا ہوگا کہ ایک دن عرب میں یہ ایک بھاری طاقت بن جائیں گے، اور بنتے بھی جا رہے تھے۔ ہر سال جو ہے حج کے موقع پہ بہت سے لوگ آتے اور مسلمان ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے اور ایمان لے آتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ اب یہ سب چل رہا تھا، تو ایسے میں جو قریش کے قبیلے تھے ان کی تو نیند اڑ گئی، تو وہ کیا کرنے لگے، وہ ایک جگہ اکٹھا ہوئے۔ وہ جگہ تھی دار الندوہ، ایز اے مطلب ان کا کلب تھا کہ کوئی بھی میٹنگ کرنی ہوتی تو وہ سب وہاں اکٹھا ہو جاتے اور سوچنے لگے کہ آپ کیا کیا جائے۔ اس میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہیں سنی، اور نعوذ باللہ لاسٹ میں جو ہے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ کیا کریں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ تو بستغفار ایسی باتیں ان لوگوں نے طے کر لی، اور پتہ ہے یہ بہت کم لوگ نہیں تھے، ان لوگوں نے اکٹھا کر لیا تھا 60 قبیلے، 60 ٹرائبس کو اکٹھا کر لیا تھا اس طریقے سے۔ اور یہ لوگ چالاک تھے، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ایک ایک ٹرائب کا ایک ایک جو ہے نوجوان آگے کر دیں گے، اور یہ نوجوان ان کے گھر کو گھیر لیں گے، اور جب آپ صبح نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم لوگ ان کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ بہت مطلب انہوں نے بہت بری سازش بنا لی، مطلب کانسپریسی کر لی، اس طرح سے پوری میٹنگ کر کے تیار ہو گئے۔ اور جب آپ کو قریش کی اس سازش کا حال ملا تو آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح کی باتیں لوگ کر لی ہیں، تو اسی ٹائم اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہجرت کر لیجئے آپ، اور ساتھ میں کہا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی لے کے جائیے۔ تو آپ جو ہے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ مکہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا ہے. تو ٹھیک ہے، چلنے کی خواہش ظاہر کی اور آپ کو بھی اجازت دے دی گئی. اور جو قریش کے لوگ تھے وہ اپنی الگ جو ہے چالاکی کرنے میں لگے ہوئے تھے. اب یہ ان لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ سچے دین کا جو چراغ ہے اس کو بجھانے کا جو ناپاک ارادہ ان لوگ نے بنا کے اور سوچ لیا کہ اب رات میں ان کا گھر گھیر لیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر پہنچے، پیارے رسول نے جو ہے گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایسا ہے کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے گا چادر اوڑھ کر، اور سویرے اٹھ کر لوگوں کی امانتیں واپس کر دیجیے گا اور تب مدینہ واپس آئیے گا. آپ مدینہ میرے پاس چلے آئیے گا. اب یہاں پہ بچوں سوال آتا ہے امانت کیسی؟ امانت مینس کیا تھا؟ قریش کے لوگ آپ کے دشمن تو تھے، لیکن آپ کے اخلاق سے، آپ کی صداقت سے، آپ کی سچائی اور آپ کے اتنے ایماندار آنےسٹ پرسن ہونے کی وجہ سے اپنا جو سارا ویلیوبل سامان ہوتا تھا نا، قیمتی سامان، کیا کرتے تھے وہ ان کے پاس ہی رکھوا کے جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل منظور نہیں تھا اس بات کا کہ وہ سامان ان کا نقصان ہو، یا کوئی ان کو یہ کہے کہ میرا سامان تو ان کے پاس تھا کہاں گیا. مطلب اتنا ایمانداری اور اتنی صداقت، اتنا بھروسہ کس وجہ سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اسی وجہ سے تھا نا. دیکھیے وہ مطلب اتنی پریشانی کے حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر ہے کہ آپ ان لوگوں کی امانت لوٹا کر آئیے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فرما رہے ہیں. اور آپ نے کیا کہا کہ اے علی، لوگوں کو کی امانت ادھر ادھر نہ کرنا یہ بڑا ہی گناہ ہے. اسے جو ہے، اور یہ سب باتیں کس کے لیے؟ حضرت علی کے لیے نہیں، ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، کہ اگر کوئی آپ کے پاس کچھ امانت رکھتا ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ویسے ہی لوٹانی ہے جیسے اس نے دی ہے. اس میں کوئی بھی سامان ہو سکتا ہے بچوں. آپ کا فرینڈ آپ کو پینسل دیتا ہے کہ چلو اچھا استعمال کر لو، تو آپ کو اس کو اچھے سے یوز کر کے اسے واپس کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ چلو اب رکھ لیتے ہیں اسے. یہ بری بات ہے. یہ چھوٹی سی بات بھی امانت میں ہی آتی ہے. اور ہم لوگ آج کل کتنی خراب خراب باتیں کر جاتے ہیں نا، سوچتے ہی نہیں اس بارے میں. تو یہ باتیں ہمیشہ دھیان رکھیے، سوچا کریے. اب اس ٹائم پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے گھر کو پورے طرف سے، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے قریش کے، مطلب جو دشمن لوگ تھے انہوں نے گھیر لیا ہے، اور آپ حضرت علی کو اندر یہ باتیں سمجھا رہے ہیں. اور بیٹا اس ٹائم دیکھیے وہ گھیرے تو ہیں لیکن اندر نہیں جا رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ وہ دشمن تو تھے لیکن پھر بھی خیال اس بات کا تھا کہ کسی کے گھر کے اندر نہیں جا سکتے. اور آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بنا سوچے سمجھے کسی کے گھر میں بھی گھس جاتے ہیں، نوک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے. یہاں دشمن تیار ہے مارنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ گھر کے اندر نہیں جا رہا، ویٹ کر رہا ہے باہر. تو بچوں اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ آپ کہیں جائیے تو بنا نوک کیے نہیں جائیے. یہاں تک کہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا بھی کہ جبریل امین پہنچے پہلے آسمان پہ تب بھی نوک کر رہے ہیں. کتنی غور کرنے والی بات ہے کہ دین نے، اسلام نے ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں جو ہم بولتے جا رہے ہیں. ہمیں ان سب باتوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو بچوں یہ ہوا کہ سارے گھر کو گھیرا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد کیسے آئی؟ آپ نے سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے مدد مانگی. مٹی کا ایک غبار سا اٹھا، اور وہ جو نوجوان پہرا دے رہے تھے ان کو ہلکا تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگا کہ کوئی سایہ نکل گیا. ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اس غبار میں ہی جو مٹی کا ایک دھول سی جو ہے کہتے ہیں نا آندھی سی ہلکی سی اڑی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور وہ لوگ غفلت میں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ باہر پہرا دے رہے ہیں. مطلب اللہ کس طریقے سے اپنے نبی کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ موقع بھی دے رہے ہیں نکلنے کا، سب مدد بھی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور حضرت علی آپ کے بستر پہ آرام سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے ہیں. اب یہ سب معاملہ ہوا. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور آپ کے پاس سفر کا تھوڑا سا خرچہ ساتھ میں تھا. حضرت ابو بکر نے آپ کو بڑی خوشی خوشی بتایا کہ میں نے 2 اونٹنیاں بہت کھلا پلا کر بہت اچھے سے سفر کے لیے تیار کر رکھی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں اونٹنی تبھی لوں گا جب تم مجھ سے میری اجرت لے لو، یعنی کہ اس کا
اس کا جو ہے جو اونٹنی ہے اس کا مجھ سے تم اس کا پیسہ لے لو. اس کی پیسے دے رہے ہیں. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ارے میری تو جان مال سب آپ کا، میں کیسے لے لوں؟ تو کہہ لیں گے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ہجرت کے اس ثواب میں کوئی بھی کمی آئے، تم اس کے پیسے مجھ سے لے لو اور تب میں اونٹنی لے لوں گا. تو آپ مان گئے. اب یہاں پہ بہت ایک خوبصورت بات ہے بچوں، جب آپ لوگ خود سیرت پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے. ان میں سے کچھ ہم نے یہاں پہ لیے ہیں، اور نہیں تو سیرت النبی اتنی وسیع ہے کہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت خوبصورت خوبصورت واقعے ملیں گے. آج آپ اس کو میرے نظریے سے دیکھیے کہ آج مجھے کیا کیا واقعات ملے تو بہت سے، لیکن کچھ ہی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم کچھ ہی بتا سکتے ہیں آپ کو. تو ہم بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسے چنا ہے، کیسے آپ کا ساتھی بنایا ہے، اور ساتھی ایسا بھی کہ اللہ یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے ابو بکر، آپ کے لیے اللہ کا حکم آیا ہے کہ اپنا ساتھی ابو بکر کو بنا لو، اسے لے کر جاؤ. اتنے صحابہ ہیں وہاں پر، اتنے ساتھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، وہ ان کو آپ جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھی کس کو چنا جا رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے بچوں، آپ پہلے جو ہے ایمان لانے والے مردوں میں اور آپ کی صداقت کی گواہی اللہ خود دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ صدیق کا لقب میرے ابو بکر کو دے دو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سچا امانت دار کہا گیا. اور ایک بہت بڑی خاصیت آپ کے گھرانے میں تھی جو کسی صحابہ کے گھرانے میں نہیں ملی، کہ آپ کے گھر کے سارے لوگ مسلمان تھے. آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ، سب مسلمان، سب ایمان لے آئے. جب رسول اللہ کی باتیں سنی تو سب نے اسلام قبول کر لیا. اور بھی صحابہ ہیں لیکن باقی سب کے گھرانوں میں کوئی نہ کوئی رہ گیا. حضرت حمزہ ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت علی ہوں، سب کے گھرانوں میں کوئی نہ کوئی رہ گیا جو اسلام قبول نہیں کر پایا. لیکن حضرت ابو بکر کی کیا ہی بات، آپ کا پورا خاندان جو ہے، پورا خاندان مسلمان. اور جب یہ واقعہ آیا تو جب آپ لوگ نکل گئے تو ایک بڑا خوبصورت سا اور یہاں پہ انسیڈنٹ میں نے پڑھا کہ ابو جہل اور اس کے جتنے اسٹرانگ قبیلے والے جب صبح اٹھے تو پوچھنے لگے کہ جو ہے حضور کہاں ہیں. حضرت علی جب باہر آئے تو کہنے لگے یہ لوگ تو سوچ رہے تھے کہ جو ہے حضور صاحب جو ہے سو رہے ہیں وہاں پہ. تو جب علی باہر آ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ارے علی تم کہاں سے آئے اور حضور کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو جو ہے اندر تھا، باہر تو پہرا تم لوگ دے رہے تھے، مجھے کیا پتا کہاں ہے. اب یہ بات سن کے سارے وہ لوگ جو ہے نا بالکل کہتے ہیں نا غصے میں آ گئے، بالکل اپنے آپ سے ہی کھجلا گئے، کھسیائے ہوئے پوچھنے لگے ایک دوسرے سے. تو اس میں ابو جہل جو ان لوگوں کا سردار تھا بولا کہ ایسا ہے چلو ابو بکر کے پاس چلو، یہاں نہیں مل رہے ہیں تو ابو بکر کے گھر کے پاس پتہ کرتے ہیں. وہاں پہنچے تو آپ کی 6-7 سال کی بیٹی تھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ باہر نکلی تو انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. پھر پوچھا حضور کہاں ہیں؟ تو کہ وہ بولی مجھے کیا پتا. اب وہ 6 سال کی بچی ہیں اور ابو جہل نے غصے میں آپ کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے جس گال پہ مارا، جس کان کے پاس مارا، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں انہوں نے چھوٹی سی بالی پہن رکھی تھی، وہ ٹوٹ کے باہر نکل گئی. لیکن ایسی مطلب دین کی شیدائی، ایسے حضور کی شیدائی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، آپ نے اپنا منہ نہیں کھولا کہ میرے ابو اور میرے رسول کہاں گئے. اتنی دیندار، اتنی اللہ کی ماننے والی، اتنی رسول کا راز چھپانے والی. کیا گھرانہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کیا شان آپ کی. اب یہاں سے بچوں دیکھو کہ آپ رات میں نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نکلے، اور یہ واقعہ بھی بڑا پیارا ہے. کیسے نکلے؟ اس ٹائم کیا ہوتا تھا، زمین کچی ہوا کرتی تھی نا تو نشان پیروں کے رہ جاتے تھے،
اور جو ڈھونڈنے والے ہوتے تھے وہاں پہ بہت تیز ماہر ڈھونڈنے والے ہوتے تھے، وہ جو ہے ڈھونڈ کے پتہ بتا دیتے تھے کہ یہ انسان اس طرف گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل کے گئے، اور جب تھوڑی آگے پہنچے غار ثور کا، جہاں غار ثور ہے اس کے پہاڑ کے پاس پہنچے، تو آپ کے پیروں میں بہت تکلیف دکھ رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آپ سے جو ہے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے کہا آپ میری پیٹھ پر، کندھے پر سوار ہو جائیے اور میں آپ کو اوپر لے چلتا ہوں۔ غار ثور کا پہاڑ بہت سیدھا ہے، بہت اونچی چڑھائی۔ آپ ان کو وہاں بیٹھا کے لے گئے۔ بتائیے کیا بات رہی ہوگی؟ ہاں، کتنی محبت کرتے تھے وہ کہ وہ لے گئے وہاں اور اوپر لے کے پہنچے۔ اس کے بعد کے بھی واقعات بہت خوبصورت ہیں، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ آپ وہاں غار ثور میں پہنچے اور وہاں 3 دن تک اس کے جو غار ثور کا مطلب بیٹا کیو، پہاڑ کے اندر ایک چھوٹی کیو تھی، اس کا نام ہے غار ثور۔ غار مطلب کیو، گفا، اور اس کے اندر 3 دن تک رہے۔ اور اس کیو کا بھی واقعہ بہت پیارا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ یہ سارے بچے یہ کیو کے اندر کا واقعہ خود پڑھیں، ٹھیک ہے، خود جانیں۔ اور میں آپ کو باہر کا واقعہ بتاتی ہوں۔ کیو کے اندر کا بھی بہت پیارا سا واقعہ ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے جو ہے عبداللہ، دن بھر وہ جو کافر و قریش تھے نا، مطلب وہاں پہ جو ان کے دشمن تھے، وہ سارے وقت جو ہے ان کو ڈھونڈتے، ادھر ادھر پوچھتے، یہ سب باتیں وہ سنتے رہتے کہ وہ لوگ کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیسے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سارے دن ان کی باتیں سنتے اور شام کے وقت آتے اور وہیں اس کے پاس بیٹھ کے، جو کیو تھی اس کے پاس بیٹھ کے، اور پوری خبر دیتے کہ آپ لوگوں کی کھوج اور گرفتاری کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اور کیسے کیسے آپ کے گھر کے آگے وہ لوگ پہرا دیتے ہیں، اور کیسے کیسے وہ لوگ غصے میں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور کہ آپ کو ڈھونڈنے والے پہ 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا ہے۔ بہت کھلبلی مچی ہے، بہت کیوس مچ گیا ہے پورا، کہ آخر کار غائب کہاں ہو گئے یہ دونوں، کیسے غائب ہو گئے؟ ہم لوگ تو اتنا پہرا دے رہے تھے، پھر بھی غائب ہو گئے، اور مل بھی نہیں رہے ہیں، نہ تو نشان مل رہے ہیں کہ یہ کہاں گئے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ یہ سب چل رہا تھا۔ اور عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ تو کیا کرتے تھے، وہ دن بھر بکریاں چراتے اور شام کو اسی گفا کے آگے ان کو کھڑا کرتے اور دودھ دوہ کر آپ دونوں کو دے دیتے۔ اور بکریوں کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ کے جو پیروں کے نشان ہوتے تھے وہ مٹ جاتے تھے۔ سوچے کتنی کتنی انٹیلیجنس کا کام ہے نا، کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ بکریاں اور چرواہے آئے، اور کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ اس کیو کے اندر آپ لوگ رہ رہے ہیں۔ 3 دن بعد آپ لوگ اس کیو سے باہر آئے اور 2 اونٹنیاں آپ کے ساتھ موجود تھیں، اس پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر ایک راستے بتانے والا شخص تھا آپ کے ساتھ، ایک پرسن تھا جو پہلے کے زمانے میں جو ہے ایک مطلب گائیڈر رکھتے تھے، گائیڈ کرنے کے لیے۔ راستے سب کو نہیں پتا ہوتے تھے، کیونکہ راستے کے لیے کوئی مارکنگ وارکنگ نہیں ہوتی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے تھے جو ایز اے گائیڈ کام کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ تو عبداللہ بن اریقط نام کا ایک شخص تھا، ایک پرسن تھا جو راستے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ میں لیا اور راستے میں چل دیے لے کر، اور اس طرح جو ہے آپ نے مدینے کی طرف سفر کیا۔ اور آپ جب مدینہ پہنچے تو آپ اس کی عمر جو ہے 52 ایئرس کی تھی، اور اس طریقے سے جو دین اور اسلام تھا مکہ سے مدینہ پہنچ گیا، اور مدینے سے ہی سچے دین کی روشنی عرب نہیں، دنیا کے دور دور کے حصوں میں بھی پہنچی، اور بہت سے ملکوں پہ اسلام کا اثر پڑا۔ اور مکہ سے جو مدینہ جانے کی یہ پوری جرنی تھی، اس کو جو ہے کہا جاتا ہے ہجرت، اور یہ اس کے بعد سے ہی ہجری سن شروع ہوئے، یعنی کہ اس کے بعد کے ایئرز کو کہا گیا ہجری ایئرز، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پہلے جو ہے پہنچے نا مدینہ کے باہری علاقوں کی طرف، تو وہاں کہا جاتا ہے اس کو قبا، اور وہاں آپ 4 دن ٹھہرے، اور وہاں پہ آپ نے ایک مسجد کی نیو رکھی، ایک مسجد بنائی،
اور اللہ نے اس مسجد کا ذکر پتہ ہے قرآن میں کہا گیا ہے، قرآن میں بھی کیا ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اور ہر مسلمان کو اپنے دل میں خواہش رکھنی چاہیے کہ کم سے کم ایک بار اس مسجد میں ضرور نماز ادا کر پائے. پھر آپ یہاں سے آگے بڑھیں. 4 دن ہو چکے تھے اور مدینہ میں عورت، مرد، بوڑھے، جوان، بچے سب آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ سب کی آنکھیں راستے پہ لگی ہوئی تھی، اور آپ لوگ جو ہے جب نظر پڑی تو یہ لوگ بہت وقت سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کب مدینہ آئیں گے. اور یہ اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے کہ پوری بستی جو ہے خوشی کی لہر سے جھوم اٹھی تھی. اور یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب آپ مدینہ پہنچے، اور 622 تھی. اب آپ وہاں پہنچے، اس کے بعد کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سنا ہی تھا کہ مدینہ میں اوس اور خزرج نام کے 2 قبیلے تھے. ان میں ہمیشہ سے لڑائی چلتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اوس اور خزرج لڑ جاتے تھے. اور اسلام آنے سے پہلے سارے عرب کا یہی حال تھا، لیکن اوس اور خزرج بہت لڑتے تھے. آپ وہاں پہنچے تو ان لوگوں کو خوب سمجھایا کہ قبیلہ وبیلہ کچھ نہیں، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، سب مل کر اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہو، دین پھیلانے میں، اور اپنے پوری دنیا کو مطلب اسلام پھیلانے کے لیے سب جھگڑے ختم کرو. اور سب مل کر انصار ہو گئے، مطلب ان سب کو ملا کر، ان سب کے بیچ میں دوستی کرا کر آپ کو انصار کا نام دیا. بچوں یہاں پہ یہ واقعات میں بہت شارٹ میں کر کے بتا رہی ہوں، آپ سب پڑھیے گا. اس کے بھی واقعات بہت خوبصورت ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈنگ بنانے کے لیے بلاکس بائی بلاکس رکھی، ایک ایک اینٹ رکھی گئی. پہلے جب آپ نے پچھلی کلاس میں اوس اور خزرج کا واقعہ سنا تھا نا، تو فرسٹ ٹائم 6 لوگ آئے تھے. 6 لوگ کے بعد پھر نیکسٹ ایئر 12 لوگ ہو گئے. پھر جب مصعب بن عمیر آپ لوگوں کے ساتھ مدینہ آئے تو 73 پیپلز نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح کرتے کرتے مطلب ایک ایک چھوٹی چھوٹی اینٹ رکھتے رکھتے ایک بہت خوبصورت سی بلڈنگ تیار ہوئی، جس سے مطلب سمجھیے آپ دین پھیلا. اس بلڈنگ کو کیا کہیں گے؟ مدینے میں دین پھیلانے والی بات ہوگی. اور یہ سب انصار کہلائے، اور اللہ نے دین کو ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا گیا. اب بات یہاں پہ یہ ایک اور امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائم کیا تھا کہ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے، اور وہ سود کا بزنس کرتے تھے. اب ان کے ساتھ وہاں پہ رہنا تھا تو ساری ان کے رولز ریگولیشنز اور وہ سب لاگو تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی جو ہے ایک سمجھوتا کیا. یہودیوں سے بھی جو ہے شرطیں لکھی گئی. اس کی امپورٹنٹ شرطیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا دین ان کے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے. یہ بہت خوبصورت بات تھی، کیونکہ وہ لوگ کہنے آئے تھے کچھ ٹائم آپ لوگ ہمارے رب کی عبادت کر لیں، کچھ ٹائم ہم لوگ آپ کی رب کی عبادت کریں. تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون اتاری تھی، جس میں صاف صاف واضح کر دیا گیا تھا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. جس کو تم پوچھتے ہو میں اس کو نہ پوچھوں گا، یعنی کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی عبادت، اس کی ورشپ نہیں کروں گا. اور جس کی عبادت ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے. یہ بات واضح کر دی گئی کہ میرا دین میرے لیے ہے. تم اپنے دین میں رہنا چاہتے ہو رہو. اور اس کی اور بھی بہت سی شرطیں تھیں جس میں، اور پتہ یہ سب کیوں رکھی آپ نے، یہ کمپرومائزز کیوں کیے؟ تاکہ جو پڑوسی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ سارے جو جھگڑے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اور مسلمان اللہ کے دین پر چلیں، اور پڑوسی بھی اچھی باتیں سیکھیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے کتنے حق بتائے ہیں، چاہے وہ پڑوسی آپ کا مومن ہو، چاہے کسی اندر ریلیجن کا ہو. آپ کو اس سے بہت اچھا سلوک کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ پڑوسی کا آپ کا بہت حق ہے. اور بہت اچھے سے ہمیں، کیونکہ اسلام تو محبت انسیت کا، محبت کا، خوبصورتی کا دین ہے نا. اسی لیے اس میں پڑوسی کے بھی، بھائی کے بھی، بچوں کے بھی، بیوی کے بھی، سب کے حق بہت
واضح الفاظ میں اللہ کے رسول نے سمجھائے ہیں، بہت اچھے الفاظ میں. تو یہاں تک کہ سوچئے کہ وہاں پہنچ کر آپ نے سب کے جھگڑے ختم کروا دیے اور سب کو ایک ساتھ ملا جلا کر بھائی چارے کے ساتھ رہنے کے لیے کہا. اب اس میں ایک امپورٹنٹ پارٹ اور آتا ہے، مہاجرین اینڈ انصار. مہاجرین اینڈ انصار. اور ایک امپورٹنٹ بات اور بتاتے چلیں کہ آپ جب وہاں پہنچے تو پہلے آپ نے سب سے پہلے مسجد کی نیو رکھی، مسجد قباء کی. اور جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں پہ آپ نے نیو رکھی مسجد نبوی کی. سمجھے بچوں؟ اس طریقے سے شروعاتی دور میں ہی 2 مسجدیں بنی، ایک مسجد قباء اور دوسری مسجد نبوی. اور وہیں پر سب سے پہلی اذان دی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ وہاں کے بہت امپورٹنٹ واقعات ہیں. ایٹ لاسٹ آتے ہیں کہ جب وہاں انصار سارے ہو گئے، لیکن جب رسول اللہ جو ہے مدینہ پہنچ گئے تو جو مسلمان پیچھے رہ گئے یا جو آئے ساتھ میں، اپنا گھر اپنا سب کچھ چھوڑ کے، مکہ سب کچھ چھوٹ گیا نا ان کا. بھائی کوئی کہیں سے جاتا ہے تو ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آنے لگے، اور آپ کے آنے کے بعد تو اور زیادہ ہی لوگ آنے لگے، گھر بار سب چھوڑ کے، زندگی بھر کی جو جتنی بھی آپ کی انکم تھی سب کچھ چھوڑ دیا، زندگی بھر کی جو آپ کے گھر تھے بڑے بڑے شاندار، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی، جن کے پاس سب کچھ تھا وہ بھی. ان اللہ کے بندوں کو ایمان اتنا پیارا تھا کہ اس کے آگے انہیں ہر چیز چھوٹی ہی دکھتی تھی. انہیں نہ خاندان کی فکر، نہ رشتہ داروں کی فکر، نہ گھر بار کی فکر، نہ اپنے وطن کی فکر. بس ان کا ایک ہی ارادہ تھا کہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے وہ کہاں چلے جا رہے تھے؟ مدینے چلے جا رہے تھے. نہ عزت چاہیے تھی، نہ شہرت چاہیے تھی، بس انہیں کیا چاہیے تھا؟ دین چاہیے تھا، اسلام چاہیے تھا. اور اسی چیز کی دھن کے لیے سب اپنا سب کچھ، مال دولت سب کچھ چھوڑ کر کہاں پہنچ گئے؟ مدینے. تو مدینے میں بھی پہنچنے کے بعد کیا حال ہوا؟ مدینے میں پہنچنے کے بعد جو وہاں کے رہنے والے تھے، جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ انصار تھے، اور جو سفر کر کے وہاں پہنچ رہے تھے وہ مہاجرین کہلائے، مہاجر کہلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ حال، تو آپ نے کیا کیا کہ ان میں بھائی چارہ کرا دیا، بردرہڈ کرا دیا، کہ ایک انصار ایک مہاجر کا بھائی ہے. اسی طرح آپ ایک مہاجر اور ایک انصاری کا ہاتھ پکڑ کر آپس میں ملاتے، اور ساتھ ہی کہتے جاتے کہ تم دونوں اب بھائی ہو. اور اسی طرح سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور اس بھائی بننے کی تاریخ کو مواخات کہا گیا. اس طرح آپس میں بردرہڈ کرایا گیا، جس کی تعداد 100 کے قریب تھی، 100 کے قریب تھی، جس میں آدھے مہاجر اور آدھے انصار. انصاروں نے کیا کیا؟ انہیں اپنا دینی بھائی بنا لیا، جس سے دنیا میں کسی قسم کا ان کا رشتہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنا گھر، اپنا جو بھی ان کی پراپرٹی تھی سب آپ کے لیے کھول دی، اپنے کھانے پینے، یہاں تک کہ گھر کے سارے سامان کھول دیے کہ آپ آئیے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا، آپ مدینے آئے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں وہاں پہ بھائی چارہ اور اسلام پھیل گیا. الحمدللہ یہ ٹاپک بہت ہی خوبصورت اور بہت زیادہ اس میں واقعات تھے. میری کوشش رہی کہ آپ لوگوں کو سارے واقعات بتاؤں، اور اب میرا آپ لوگوں سے سب سے ایک یہی کہنا ہے کہ بچوں آپ لوگ پلیز پلیز اس کے خوبصورت خوبصورت ٹاپکس کو جا کر ضرور پڑھیں. اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو انشاءاللہ میں کبھی پھر وقت نکال کے یہ واقعات ضرور بتاؤں گی. اس میں بہت سا پیارا سا ایک قصہ غار ثور کے اندر ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر میں فرمایا ہے کہ غار میں 2 لوگ تھے، اور تیسرا کون تھا؟ اللہ. جب وہاں غار میں وہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور دشمن ساری طرف سے گھیرے ہوئے تھے، تو کس کی مدد آ رہی تھی؟ اللہ کی مدد آ رہی تھی. تو اسی کے ساتھ جو ہے بچوں چلتے ہیں اپنے کڈس کارنر کی طرف، کیونکہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور ٹائم کم ہے. تو الحمدللہ آج کے ہمارے 2 بچے ہیں کڈس کارنر میں.
دونوں میں سے ایک ہیں ہمارے پیارے پیارے زایان. تو آئیے اپنے پیارے پیارے سے زایان کو بلاتے ہیں اور زایان سے دیکھتے ہیں زایان آج ہم کو کیا سنانے والے ہیں. آئیں زایان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سب کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ. زایان آپ کی وائس نہیں آ رہی بیٹا، پلیز کلیئر کریں. زایان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سب کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا میں یاد ٹھہرا، صداقت کا اونچا زمین یاد ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا قرآن جیسا. وہ اتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے. وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے. کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، مگر اس کو رتبے دیے ہیں خدا نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت بہترین آواز، بہت بہترین الفاظ. الحمدللہ. میرے خیال سے سارے بچوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان نوازی کس نے؟ اللہ نے نوازی. اللہ نے صدیق کا لقب دیا. اللہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے ریوارڈ میں اپنے آپ دوں گا. ٹھیک ہے بچوں، تو چلیے نیکسٹ بڑھتے ہیں افرا کے پاس. چھوٹی سی پیاری سی افرا، ہماری پرنسس افرا کو بلاتے ہیں اور افرا آج ہمیں نعت سنائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی افرا آپ کی آواز آ رہی ہے، سنائے بیٹا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی اللہ. جھوم کہہ رہی ہے عباد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین بھائی کیا کی. ماشاء اللہ بہت بہترین کوشش افرا کی. بہت اچھا پڑھا افرا نے، بہت اچھی پیاری سی گڑیا ہماری افرا. الحمدللہ. چلیے ماشاء اللہ جو ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کوئز کی طرف. اور
دیکھتے ہیں آج کی کلاس کو کس نے غور سے سنا ہے. تو کوئز اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیے آپ کا کوشچن نمبر 1 ہے، قریش نے کس جگہ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی؟ آنسر دیں بیٹا. کسی کو پتا ہے کون سی جگہ تھی؟ میں نے شروعات میں ہی بولا تھا. یس، عمر کا آنسر اے، مشیرہ کا آنسر اے دار الندوہ. نعمان عرفان اے. ویری گڈ بچوں، ماشاءاللہ بہت سے بچوں کے آنسر صحیح آنے لگے ہیں. جن بچوں کے نہیں آئے ہیں آنسر صحیح وہ دیکھ لیں، وہ جگہ تھی دار الندوہ، ان کا کلب میٹنگ ہال، جہاں پہ وہ لوگ جو ہے ساری جو ہے سازشیں کرتے تھے، کانسپریسی کرتے تھے، سب میٹنگ کر کے جو ہے کیسے جو ہے پریشان کیا جائے آپ کو، اس طرح کے جو ہے پلاننگز کرتے تھے، پلاٹنگز کرتے تھے. ویری گڈ بچوں، بہت بچوں نے صحیح آنسر دیے ہیں، سارے بچوں نے ماشاءاللہ صحیح آنسر دیے ہیں. نو بیٹا، فلک نہیں، غار سور نہیں ہے، وہ جگہ تھی جہاں پہ کانسپریسی کی گئی تھی کہ آپ کا گھر گھیرا جائے گا، وہ جگہ کا نام تھا دار الندوہ. چلیے اسی کے ساتھ نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ کوشچن کون سا ہے. دوسرا سوال ہے، ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کو اپنے بستر پہ لیٹنے کا حکم دیا تھا؟ کس کو لیٹا کر آئے تھے؟ اوکے، عمر اے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعمان اے، بالکل سارے بچوں کے آنسر رائٹ آ رہے ہیں. شہانہ بھی اے. ہاں بچوں، آپ نے غور سے سنا ہے اس کا مطلب. اوکے الحمدللہ. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس غار میں رکے تھے؟ یس، غار ثور. رائٹ آنسر ہے آپ کا اے، غار ثور. صفوانہ نو بیٹا، بی نہیں ہے، آنسر ہے غار ثور. زہرا اے، رائٹ آنسر. زویا خان رائٹ آنسر اے. حارث صدیقی رائٹ آنسر اے. ویری گڈ بچوں، ویری گڈ. آپ لوگ بہت بہت اچھی طریقے سے سنتے ہیں اس کا مطلب. چلیے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 4، غار ثور میں کس صحابی کے ساتھ آپ تھے؟ کون سے صحابہ آپ کے ساتھ تھے؟ جلدی سے بتائیے. اوکے، انابیہ کا آنسر آ گیا اے. حارث کا بھی آنسر اے، زیان کا بھی، یوسف کا بھی اے، اسما بھی اے. رائٹ آنسر بیٹا، صحیح کا آنسر دیا آپ لوگ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے آپ. نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ یہ والا آنسر آپ لوگوں نے بالکل رائٹ دیا ہے. اس کے بعد کا کوشچن نمبر 5 ہے، ہجرت کے بعد آپ نے کس مسجد کی پہلی بنیاد رکھی تھی؟ کون سی مسجد پہلے بنی تھی؟ بتائیے بچوں، پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ بالکل صحیح، بی، مسجد قباء. بالکل آپ لوگوں نے بالکل دھیان سے سنا ہے. مسجد قباء کی پہلی تعمیر ہوئی، اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. بالکل بچوں صحیح آنسر. اس کا مطلب آپ لوگ بہت دھیان سے سنتے ہیں، اچھی بات ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 6، مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کی تعمیر کی؟ ہاں یہاں پہ بتائیے آپ لوگ. مدینہ پہنچنے کے بعد آؤٹر اسپیس پہ تو مسجد قباء بن گئی. بالکل، عریبہ صدیقی آنسر اے. ویری گڈ بیٹا رشان، ویری گڈ اے. بالکل، مدینہ کے اندر جو ہے مسجد نبوی بنی، اور ابھی وہاں پہنچنے کے پہلے ہی آؤٹر جو ایریا تھا وہاں مسجد قباء بنی. بالکل بچوں، الحمدللہ سارے بچے بہت دھیان سے سنتے ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ. کوشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں. مسجد نبوی میں سب سے پہلی اذان کس نے دی تھی؟ ویری گڈ، آپ لوگوں کو پتا ہے، ماشاءاللہ سارے لوگ آنسر صحیح دے رہے ہیں. کیا بات ہے، سارے بچے وہی ریپیٹڈ بچے آ رہے ہیں، باقی بچوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہے کیا؟ تھوڑے سے بچے ہیں وہی آنسر کر رہے ہیں، کیا بات ہے، باقی بچوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ اوکے ماشاءاللہ بہت سے بچوں نے رائٹ آنسر دیے. موئنین، عائزہ، حارث، صفوانہ، ویری گڈ بچوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اذان دی تھی؟ ہادیہ ویری گڈ بیٹا. خدیجہ ویری گڈ بیٹا. چلیے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. زہرا ویری گڈ بیٹا. انم آپ کا بھی بہت رائٹ آنسر ہے بچے. اوکے اب نیکسٹ چلتے ہیں کوشچن نمبر 7. کلثوم ویری گڈ بیٹا. کوشچن نمبر 7 ہے مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ لوگ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. آپ سب نے بچوں بہت رائٹ آنسر دیے ہیں. سب نے اچھے سے سنا ہے. بہت اچھی بات ہے بچوں کہ آپ نے آنسر صحیح سنے ہیں. صفوانہ اوکے. ہادیہ ویری گڈ بیٹا. نعمان رفان ویری گڈ. الحمدللہ الحمدللہ سارے ہی بچے جو ہے آنسر بالکل رائٹ دے رہے ہیں. چلیے اس کے ساتھ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. انصار کون ہیں؟ یس عمر کا آنسر پہلے آیا ہے. زہرا کا آنسر بھی آ گیا. ویری گڈ. زویا کا بھی آنسر آ گیا بھائی. ویری گڈ. سب کا آنسر. پہلے سے مدینے میں جو لوگ رہ رہے تھے انہیں انصار کہا گیا. ویری گڈ بچوں. بہت اچھا بہت اچھا. معین اینڈ آئزہ ویری گڈ بچوں. الحمدللہ الحمدللہ. اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے سارے بچے اگر خود نہیں پڑھ پائے تو ایک دفعہ پوچھیں گے ضرور کہ میم کون سے واقعات رہ گئے ہڈن. اور ویسے تو میرے بچے بہت اسمارٹ ہیں اور جا کر ضرور ڈھونڈیں گے کہ کون کون سے واقعات کی بات میم کر رہی تھی. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. آئی تھنک ہو گئی کیا ساری سلائیڈ؟ آئی تھنک ہو گئی ہے. ایک کوشچن اور تھا کیا؟ جسٹ چیکنگ. ٹھیک ہے بچوں. تو آج کی کلاس آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کوئی بتائے گا؟ جسٹ 2 سیکنڈ میں کوئی بتائے اگر کلاس سمجھ میں آئی. ویری نائس. اوکے ذکرا کا آنسر آ گیا ہے. تو میں ایکسپیکٹ کروں کہ سارے بچے غار ثور کا واقعہ ضرور دیکھیں گے جس میں غار ثور کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے 3 دن تک رکے تھے اور کیا معاملات ہوئے تھے. میرے پاس وقت کی کمی تھی. ٹاپکس بہت زیادہ تھے تو مجھے اسکپ کرنا پڑا اور مجھے بہت دل سے تمنا ہے کہ آپ لوگ وہ واقعہ ضرور جا کر سنیں پڑھیں. بالکل یس میم آنسر آ رہے ہیں. الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے بچوں. تو چلیے اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور آج کی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.